علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، تو سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، تیرا دیا کسی نے مرے خون میں سفینہ۔ بھارت کے شیر کتنے مرے خون میں نہائے، بھارت کے شیر کتنے مرے خون میں نہائے، ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا آب گینا۔ کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے، کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے، کچھ لوگ ڈر رہے تھے میرے خون سے آب گینا۔ صحرا میں جا کے چلتا میرے لہو کا ساغر، صحرا میں جا کے چلتا میرے لہو کا ساغر، انصاف مانگنے کی ایسی صدا کہے نہ۔ حضرات گرامی قدر اور حاضرین اجلاس، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہمارا یہ ہندوستان جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوسی اور ستلج کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی اور پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہے، من موہن جھیل اور آبشار ہے۔ مختلف مذہب و ملت، دین و دھرم کے ماننے والے ہیں، کوئی ایک خدا اور پرمیشور کی عبادت کرتا ہے تو کوئی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکاتا ہے، کوئی پتھروں کو پوجتا ہے تو کوئی درختوں کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، کوئی گاؤں ماتا کہہ کر اسے بھگوان کا درجہ دیتا ہے تو کوئی فوٹو اور تصاویر کے آگے اپنے ہردے کو شانتی پہنچ جاتا ہے۔ اسی دھرتی نے جہاں بڑے بڑے بابوؤں کو جنم دیا ہے، وہی ہزاروں تاریخ ساز علماء، صلحاء، عباد، زہاد کی پرورش و پرداخت کی ہے۔ ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی کی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے۔ تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار آتا ہے۔ ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزوں سے پیار ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ اور وسیع وارث صحراؤں سے پیار ہے، اس کے جھیلوں اور آبشاروں سے پیار ہے، اس کے مساجد و مدارس سے پیار ہے، اس کے محلات و قلعات سے پیار ہے۔ اسی لیے اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کی گود کی رکشا کو اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، کیونکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جن قوانین کے ہم پیرو ہیں، اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا ہے، احسان فراموشی نہیں احسان شناسی کا سبق دیا ہے، اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا ہے، اس نے ہمیں لومڑی کی عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا ہے، اس نے ہمیں تلوار کے سائے میں توپوں اور ٹینکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا ہے۔ ارے سرزمین مکہ سے پوچھ لو، سرزمین مدینہ سے پوچھ لو، مصر و شام سے پوچھ لو، روس و ایران سے پوچھ لو، اندلس و اسپین سے پوچھ لو کہ کیسی کیسی وفاداری کا ثبوت ہم نے پیش کیا ہے۔ جب ہم مکہ میں تھے تو مکہ کے ساتھ وفاداری کی تھی، مدینہ میں تھے تو مدینہ کے ساتھ وفاداری کی تھی، شام میں تھے تو شام کے ساتھ وفاداری کی تھی، روس و ایران میں تھے تو روس و ایران کے ساتھ وفاداری کی تھی، اندلس و اسپین میں تھے تو اندلس و اسپین کے ساتھ وفاداری کی تھی، اور ہم اپنے اکابرین کی شکل میں اسی بھارت اور ہندوستان میں تھے تو اس وقت ایسی ایسی وفاداری کا ثبوت ہم نے پیش کیا ہے کہ دنیا حیران و ششدر ہے۔ اسی بھارت کی عصمت کی حفاظت کے خاطر ہم نے گولیاں کھائے ہیں، توپوں اور ٹینکوں کے نشانے بنے، پھانسی کے پھندوں پر چلنا پڑا، جیل کی مشقتوں کو برداشت کیا، نظر آتش کر دیے گئے۔ ایک سرزمین ہند سن اور غور سے سن، میں اپنی وفاداری کی روایت سنانے جا رہا ہوں۔ آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے، آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے، اے مؤرخ ہم اگر تاریخ دہرانے اٹھے۔
جب ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و احتیاطانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا وہ محقق و کبیر نازش وطن شاہ عبد العزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک درخت تپا تھا جو دشمنوں کی نہل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئے، جگہ جگہ آزادی کے شعلے پڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہیں ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ تو سربیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہاں بیان کیسے چلتا، امبانہ سازش کیسے بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے عروج آزادی کی خنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے صدر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ یہی باتوں پر میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔